اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی سے باتیں کر رہی ہیں۔ امام سے کہہ رہی ہیں، یا امام آپ کو اب بھی ان ملعونوں کے بچاؤ کی فکر ہے؟ اور امام کہہ رہے ہیں، ہاں زینب، میں بھی تو انسان ہوں۔ ایک انسان کی ذلت پوری انسانیت کی ذلت ہے۔ ایک گروہ کی درندگی سے پوری نسل آدم پر حرف پاتا ہے۔ پھر زینب، یہ سب کے سب ہی درندے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو برگلائے ہیں، کچھ دھوکے سے یہاں لائے گئے ہیں، نیم پختہ کھلونے ہیں، ان کی لگامیں مٹھی بھر شیطانوں کے ہاتھ میں ہیں، جدھر چاہتے ہیں ادھر موڑ دیتے ہیں۔ ہاں، میں انہیں بچانا چاہتا ہوں۔ ان میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے کہ میں نے ظلم و زیادتی کے آگے سر نہیں جھکایا اور انہوں نے جھکا دیا۔ اگر اس وقت بھی ان میں کوئی اپنا جھکا ہوا سر اٹھا لیتا ہے تو وہ میری صف میں آ جاتا ہے، وہ حسین کے کیمپ میں آ جاتا ہے۔ زینب کبریٰ اداسی سے کہتی ہیں، یا اللہ، کتنی بد نصیب ہے یہ قوم جو میرے بھائی جیسے مدبر اور مفکر سے فیض حاصل کرنے کی بجائے اسے ذبح کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ نے ایک سرد آہ بھری۔ امام نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، زینب، یہ میری التجا بھی ہے اور حکم بھی، خواہ میرا کچھ بھی انجام ہو، کوئی خاتون خیمہ عصمت سے باہر قدم نہ نکالے۔ یہ کام میں تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ سجاد کو بیماری نے مجبور کر دیا۔ اچھا زینب، اللہ تمہارا نگہبان ہے، تم اندر جاؤ اور سکینہ کو گود میں چھپا لو، کہیں وہ مجھے جاتا دیکھ کر ساتھ نہ بھاگی چلی آئے۔ بھیا، میں آپ کو زلزلہ پر سوار تو کرا دوں۔ امام منع کرتے رہے، مگر انہوں نے زلزلہ کی لگام تھام لی۔ بیکی میکی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ عباس، قاسم، علی اکبر، جعفر۔ حد ہے کہ ان بچوں کی غفلت تو دیکھی، اپنے آقا کی رکابداری کی سعادت حاصل کرنے کوئی نہیں آتا۔ وہ جانتی تھیں امام بغیر سہارے کے زلزلہ پر سوار نہ ہو پائیں گے۔ جب امام زلزلہ پہ سوار ہوتے تھے، کوئی جوتیوں کو تھامتا تھا، کوئی پیروں کے نیچے ہتھیلیاں رکھتا تھا، کوئی لگام کو پکڑتا تھا، اور اس شان سے امام سوار ہوتے تھے۔ اب ان کے سارے سہارے میدان میں سو رہے تھے۔ زینب بنت علی نے بھائی کو سوار کرایا۔ امام نے 3 دن کی پیاس سے تڑکے ہوئے ہونٹ ان کی پیشانی پر رکھ دیے۔ زینب نے زلزلہ کی گردن میں بازو حمائل کر کے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس کے کان میں کہا، زلزلہ، میرے بھیا کا خیال رکھنا۔ پھر اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا کے دوہری ہو گئیں، اندر کی طرف بھاگی۔ امام حسرت سے اس لرزتے ہوئے پردے کو دیکھتے رہے جس کے پیچھے ثانیہ زہرا نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اللہ تمہارا نگہبان میرے عزیزو، امام نے زیر لب فرمایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ زلزلہ اپنی جگہ سے ایک چاول بھرنا ہٹا۔ امام نے لگام کو پھر سے جنبش دی۔ زلزلہ کے حلق سے ایک سہمی اور گھٹی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے منہ موڑ کر اپنے سوار کو دیکھا، نہ جانے اس کی نظروں میں کیا تھا۔ امام نے جھک کر دیکھا، ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں کو تھامے سسکیاں بھر رہی تھی۔ زلزلہ، میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ امام کا دل لرز گیا۔ کیا ہوا جانے پدر؟ امام گھوڑے سے بے ساختہ اتر پڑے۔ بس بابا، بس ایک بار اور ہمیں چھاتی سے لگا لو۔ باپ بیٹی تھوڑی دیر تک جنگ و جدل کو بھول کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔
اور اس طرح لپٹے امام نے سکینہ کا سر اپنے شانے سے لگا کے 2-3 تھپکیاں دی کہ سکینہ کو نیند آ گئی، اور چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سکینہ کی آنکھ کھل گئی اور پیچھے کھڑی ہو گئی، بابا کی گودی سے اتر کر کہا بابا جائیے۔ امام حیران ہو گئے، سکینہ ابھی تو اتنا بلک رہی تھی، کیا ہو گیا؟ کہا بابا میں نے دیکھا دادی آئی ہیں، مجھے کہہ رہی ہے سکینہ میرے بچے کو نہ روکو، جائیے بابا، خدا حافظ۔ سکینہ بی بی کہاں؟ پھوپھی کی آواز آئی، جاؤ میری شہزادی، تمہیں پھوپھی بلاتی ہیں۔ سکینہ نے بابا کو خدا حافظ کرتے ہوئے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ شہ بولے نکلتی نہیں سیلانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، وہ بولی کہ پھر سوئیں گے، وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر بھی وہیں ساتھ میرے سوئیں گے بی بی۔ یہ کیا کہ امام نے بچی کو بہن کی گود میں دیا، وہ اسے سینے سے لگائے، گرتی پڑتی اندر گئی۔ امام سجادی عالمیہ اپنے خیمے سے دیکھ کر تڑپ اٹھے، طاقت جواب دے گئی، قش کھا کر گر پڑے۔ زینب بنت علی نے ہر خیمے میں جا کر سب کو ہدایات دینی شروع کی، امام کا حکم سنایا، کسی کو سینے سے لگایا، کسی کو خاک سے اٹھایا، کبرا کو بیمار بھائی کے پاس چھوڑا، عباس کے دلہن سے کہا جا کر مانو کو سنبھالو، خود لرزتی اور کانپتی آواز میں آیات قرآنی پڑھنے لگی۔ کبرا بیمار بھائی کے سرانے بیٹھی آنچل سے ہوا کرتی تھیں، اور میرا باپ خیمے کے کونے میں بیٹھی علی اصغر کے کرتے کو چٹک چٹک کر طے کر رہی تھی۔ انہیں پہننے والا بے کفن مٹی تلے جا سویا، کبھی آنکھوں سے لگاتی چومتی، پھر یکا یک ڈوبے حواس ابھر آتے، یاد آ جاتا علی اصغر تو چلے گئے، ہمیشہ کے لیے گود خالی کر گئے، اب اس گود میں کبھی پھول نہیں کھلیں گے، کبھی ان کا نرم گرم لمس واپس نہ آئے گا۔ کبھی بے اختیار کہتی تم چلے گئے میرے لال، 6 ماہ ہی میں ماں سے دل بھر گیا، بی بی اور میرا چاند موت کے بادل میں چھپ گیا، کل رات کو ترستے سو گئے، سوئے نہیں بے ہوش ہو گئے تھے، میری بھی پل بھر کو آنکھ لگ گئی جیسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا، دیکھتی کیا ہوں فاطمہ زہرا بی بی سرہانے کھڑی آنسو بہا رہی۔ میں نے کہا اماں جان علی اصغر کے لیے دودھ نہیں نہ پانی ہے، بہت کچھ کہا مگر وہ تو روئے جا رہی تھیں۔ خیر اب تو بیٹا تمہاری پیاس بجھ گئی، گھٹنیوں چلتے چشمہ کوثر تک پہنچ گئے۔ دادی نے پہچان تو لیا ہوگا میرے لال، اپنی دادی سے بد نصیب ماں کی شکایت نہ کرنا، وہ گودی میں بلائیں تو ہمک کر چلے جانا، ان سے کہنا اچھی دادی ہماری اماں کو بھی بلا لیجئے، اب ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا۔ تمہارا خون میں بھرا کرتا دیکھ کر انہیں بہت صدمہ پہنچے گا، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو گلابی کرتا پہنا کے بھیجا تھا، اور میرے چاند گلے میں لگا تیر کا زخم چھپا لینا، کہیں دیکھ لیا دادی نے تو بے حال ہو جائیں گے۔ زینب خالی خالی آنکھوں سے بد نصیب بہاوج کو تک رہی تھی، ان کا ایک ایک لفظ تیر بن کر کلیجے کے پار ہوا جا رہا تھا، جنگ سے اٹھنے والا شور و غل بھی میرے باپ کی آنکھوں میں دب سا گیا تھا، سینے سے لگی سکینہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے تھے، سانس کی ڈوری کچھ یوں ہی سے چل رہی تھی۔ زینب بنت علی کا دل سن سے ہو گیا، اسے جھنجھوڑنے لگی، سکینہ بی بی میری طرف دیکھو، آنکھیں تو کھولو۔ سکینہ چونک کر آنکھیں کھول دی، تب جان میں جان آئی، عجیب وقت تھا، عجیب لمحات تھے، عجب مشکل تھی،
مائیں بڑی مشکل سے تھپک تھپک کر بچوں کو سلاتی، پھر ان کے سوکھے ہونٹ اور دھسی ہوئی آنکھیں، رکتی ہوئی سانس دیکھ کر طرح طرح کے وہم ستانے لگتے۔ سمجھتی بس شاید دم نکل گئے، جھنجھوڑ کر جگا دیتی۔ وہ رونے لگتے تو جی ٹھہر جاتا اور پھر ٹہل کر سلانے کی کوشش کرنے لگتی۔ جاگتے تھے تو روتے تھے، سو جاتے تو ہال سوار ہونے لگتا۔ کبھی پنڈا ٹٹولتی، کبھی کان لگا کر دل کی دھڑکنیں سنتی، کبھی ڈوبتی سانسیں ٹٹولتی۔ ایک قیامت تھی جو بدنصیب ماں اور بےکس بچوں پر مسلسل ٹوٹ رہی تھی۔ امام حسین ابن علی دشمن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فاطمہ زہرا کی نور نظر پر کیسی بلا کی اس گھڑی آن پڑی تھی۔ کربلا کی زمین پیاروں کے خون میں نہا گئی تھی۔ دوست، بھائی، بھتیجے، بھانجے، بیٹے گردنیں کٹائے پڑے تھے۔ امام خونبار آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف ظالم درندے دیواریں آہنی بنے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف روندی ہوئی انسانیت خاک و خون میں غلطاں پڑی ہے۔ کربلا کی چھاتی پر کتنے گھاؤ ہیں۔ وہ سامنے عبداللہ ابن عمر کی کچلی ہوئی لاش ہے۔ تھوڑے فاصلے پر حرمۂ جوان بیٹے کے ریزہ ریزہ پڑے ہیں۔ ان سے 2 قدم پر ان کے بھائی مصعب کا لاشا ہے۔ بزرگوں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ بریر حمدانی رسول خدا کے عزیز دوستوں میں تھے، نہایت ضعیف تھے، مگر جوانوں سے بڑھ کر دادے شجاعت دی۔ انہوں نے گمراہ قوم کو سمجھانے کی کتنی کوشش کی۔ اے مومنین کا خون بہانے والوں، اے غازیان بدر کی اولاد کے لہو کے پیاسو، تمہیں کس بدنصیب ماں نے پیدا کیا ہے؟ یاد رکھو، اولاد رسول کا خون بہانے سے پہلے تمہیں ان کے پرستار غلاموں سے نمٹنا ہوگا۔ ہمراہ کرو مجھ پر، میں تمہیں اس ستم شعاری کا مزہ چکھاؤں۔ ان کی شجاعت دیکھ کر دشمن حواس باختہ ہو گئے۔ ابن سعد نے حکم دیا، بوڑھے شیر کو گھیر کر مار لو۔ چاروں طرف سے گیدڑ ٹوٹ پڑے اور شہید کر دیا۔ دریا کے گھاٹ سے چند قدم پر علمبردار ابوالفضل العباس دونوں بازو کٹائے پڑے۔ اون و محمد ایک دوسرے کی آغوش میں محو خواب ہیں۔ قاسم ابن حسن امام نے سینے میں سلگتی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ذوالجلال کی عیال کو تھام لیا اور اس پر جھک کر ہانپنے لگے۔ دل میں انگنت برچیاں گھل گئیں۔ جوان بیٹے کی لاش پر نظر پڑی تو دنیا تاریک ہو گئی۔ روح تن سے نکل جانے کو پھڑپڑانے لگی۔ ڈرتے ڈرتے ریت کے اس ننھے سے ڈھیر کو دیکھا جہاں 6 ماہ کا پھول دھپنایا تھا اور چیخ پڑے، اے رب العزت، اب ہم کیوں زندہ ہیں؟ قیامت میں اور کتنی دیر ہے؟ دل سے یہ صدا بلند ہوئی، حسین، یہ وقت امتحان ہے، ابھی اور مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ امام کی کمر غموں کے بوجھ سے جھک گئی، ڈگمگاتے پیر بار بار رکابوں سے پھسل جاتے تھے۔ پیاس ذبح کیے دیتی تھی، ہر سانس ایک فولادی آرے کی طرح حلق کو چیر رہی تھی۔ خون میں بھیگے بال رخساروں پر چپک گئے تھے جو تیر کھینچنے پر بھی نہ نکل پاتے تھے۔ ان کے زخم پھر سے رسنے لگے۔ دشمن کی فوج نے جب حبیب خدا کے نواسے کو یکا و تنہا خیمے سے نکل کر مقتل میں آتے دیکھا تو ان پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ سورج امام کی پشت پر خون کے ایک بڑے دھبے کی طرح دم توڑ رہا تھا۔ ظالموں کی آنکھوں میں وہ اپنی کرنوں کی آخری تیر اتار کر انہیں اندھا کرنے پر تلا ہوا تھا۔ فرات کی موجیں بے بسی سے ساحل پر سر پٹک رہی تھیں تو فیض پانی پر جو پیاسے امام کے قدم بوسی سے محروم رہ گیا۔ گرمی اور ریت کے بگولوں نے پتھر دے قاتلوں کی آنکھوں میں چنگاریاں جھونک دیں۔ ذوالجناح پر سوار امام انہیں قہر الہی نظر آنے لگے۔ ان کا خون میں ترا ماما فلک کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ایک نقطے سے پھیل کر ان کا وجود ساری کائنات پر پھیل رہا تھا۔ وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ماضی، حال اور مستقبل کے سارے مظلوم ہیں جن کے ہاتھوں میں بے گناہی اور معصومیت کے ہتھیار ہیں۔ ان کے خون چکا جسموں پر یقین کی ذرا بکتر ہے۔ اتنی بڑی فوج سے کون لڑ سکتا ہے؟ اتنی بڑی فوج سے کون لڑ سکتا ہے؟